الرحمن الرحيم باب خيار العيب إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والبخل والزفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داع والزنا والزنا عيب في الجارية دون الغلام. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعينه وإن قطع بعيبه وإن قطع المشتري الثوب وخاته أو صبغه أو لت الصديق بثمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعينه ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال يرجع بنقصان العيب. باب خيار العیب خیار شرط تے خیار تے ہن کی بے شے خریدی اس میں عیب نکل آئے کیا حکم ہے شرعی مطلب یہ ہے عیب کس کو کہتے ہیں عیب وہ ہوتا ہے کہ خالی ہو اس شے سے اصل فطرت سلیمہ ہر شے جویں اصل وچ ہوندی ہے نا وہ شے اس طرح نہ ہوئے یہ عیب دی تعریف جی عیب ما وہ شے ہے کہ خالی ہو اس ماں سے اصل فطرت سلیمہ ہر شے جویں ہوندی ہے نا خلقت وچ اس دے خلاف اندے وچ کچھ شے پائی جائے تو اندہ نام کی ہے عیب ہے اور مناسبت اس باب کی اپنے ما قبل کے لیے یہ ہے کہ خیار رویت منع کرتا ہے تمام ملک کو اور خیار عیب منع کرتا ہے تمام ملک کے بعد لزوم ملک کو اے فرق ہے نا بچ مالک ہو جاندہ ہے مشتری کیونکہ شرط کسی پاسوں کوئی نہیں لیکن اگر عیب نکل آیا تو تمام ملک کے بعد لزوم ملک کو مانے ہے کہ اگر عیب نہ ہوا تو ملک لازم ہو گئی عیب نکل آیا تو یہ ملک لازم نہیں ہے رد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے خیار عیب ثابت ہوتا ہے بغیر شرط کے شرط لگانے دی ضرورت نہیں کہ عیب ہوا تو میں موڑوں گا یہ خود بزرگوں تہاڈی واری اج خیار عیب ثابت ہو جاتا ہے بغیر شرط کے اور نہیں موقت پرسوں تک ویکھ سکتے ہو اس تو بعد نہیں اور وراثت چلتی ہے اس میں باقیوں میں نہیں چلتی اس میں لا تھلے داخل نہیں کرنا وکھرا ہے اس میں وراثت چلتی ہے کہ اس میں عیب کے اندر کسی چیز خریدی ہے تو عیب نکل آیا بندہ فوت ہو گیا تو وہ رسا اور رد کر سکتے ہیں کیونکہ سارے دا مشترکہ حق ہے جی اچھا جی مسئلے قال رحمہ اللہ
جب مطلع ہوا مشتری مبیع میں عیب پر، موٹا جا قانون بیان ہو رہا ہے، پس مشتری بالخیار ہے، اگر چاہے تو لے لے مبیع جمی ثمن کے ساتھ، پیسے کٹا نہیں سکتا، اور اگر چاہے تو رد کر دے مبیع، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ ایک کیڑا عیب، یعنی عیب جو تھا بائع کے پاس اور نہیں دیکھا اس کو مشتری نے بیع کے وقت نہ قبض کے وقت، اس لیے کہ یہ ہو ردا اس کے ساتھ، کہ اگر بائع مشتری بیع کے وقت دیکھے یا قبض کے وقت دیکھے تو چپ کر جائے تو اب یہ رضامندی بنے گی مشتری کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، جب اس نے نہ بیع کے وقت وہ عیب اسے دیکھا ہے نہ قبض کے وقت دیکھا ہے تو اب اس کو اختیار ہے، اب اس کو شاباش سے توجہ کریں، پھر نظر کی جائے گی، اگر ہو وہ عیب قبضے سے پہلے، اجے قبضہ نہیں کیتا تے وچ عیب ہے، پس جائز ہے مشتری کے لیے یہ کہ رد کرے مبیع بائع پر، اور فسخ ہو جائے گی بیع مشتری کے قول رددتو کے ساتھ، میں اس کو بیع کو رد کرتا ہوں، بس ختم ہوگی بیع، اور نہیں محتاج مشتری بائع کی رضامندی کی طرف، ایتھے ان دی رضا دی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی قاضی کی قضا کی طرف اس کو محتاجی ہے، قاضی کی قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو قبضے کے بعد، قبضہ کر لیا پھر عیب پر کیا ہوا قبضے کے بعد، تو نہیں فسخ ہوگی بیع مگر رضامندی کے ساتھ، بائع راضی ہو تو تب، یا قاضی کی قضا کے ساتھ، اس لیے کہ جدوں تو قبضہ کرن لگیا ویکھ لانا، جیڑا جو عیب تینوں بعد وچ پتہ لگ گیا ہن نہیں لگ سکدا پتہ، کچھ چھپیاں چیزاں ہوندیاں نے وہ وکھریاں لیکن موٹیاں موٹیاں شیاں پتہ چل جاندیاں نے، تو لہٰذا جب اس نے قبضہ کر لیا ہے اب عیب پر مطلع ہوا ہے تو اب یا بائع کی رضامندی چاہیے یا پھر قاضی فیصلہ کرے گا کہ جناب یہ عیب ہے اس کو موڑو۔ ہن سنیں جی، پھر جب رد کیا مشتری نے مبیع بائع کی رضامندی کے ساتھ، اور جدو قبضے تو بعد، قبضے تو پہلے تو گل ہی ختم ہو گئی، تو ہوگا یہ رد فسخ دونوں کے حق میں، اور بیع ہوگا ان دونوں کے غیر کے حق میں۔ او پہ جی ہے او اے قبضے تو بعد جدوں بائع نے کہا نا ٹھیک ہے یار واپس کر دے، ان کے حق میں تو یہ بیع فسخ ہے، ان کے غیروں کے حق میں یہ نئی بیع ہے، یہ اس کے بارے میں اس پر کیا فائدہ مترتب ہوتا ہے وہ یہاں بیان نہیں کیا ہے، کچھ مسئلے ہیں جو یہاں بیان نہیں ہوئے، کہ جو غیر ہے نا ان کے لیے یہ کیا ہے، یہ نئی بیع ہے، یعنی دوبارہ گویا سودا ہوا ہے، بائع نے وہ بائع مشتری بن گیا ہے اور مشتری بائع بن گیا ہے، اس نے چیز بیچی ہے اور اس سے پیسے لیے ہیں، ان کے اپنے حق میں یہ کیا ہے فسخ ہے، اور ان کے غیروں کے حق میں یہ یہاں وہ مسئلہ نہیں نا بیان کیا کہ اس پر فائدہ کیا مترتب ہوتا ہے، وہ ہوتا تو ذرا بات زیادہ کھل جاتے، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں، کسی جگہ پر کام آئے گی یہ بات آ جائے گی۔ اور اگر رد کیا بیع کو، رد کیا مشتری نے مبیع قاضی کی قضا کے ساتھ، قاضی نے فیصلہ کیا کہ مبیع واپس کرو، تو ہو جائے گا یہ رد فسخ ان دونوں کے بھی حق میں اور ان دونوں کے غیر کے بھی حق میں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اسی صورت میں جب لیا تو عیب نکل آیا،
اور نہیں جائز مشتری کے لیے یہ کہ روکے مبیے کو اور لے لے نقصان. بھئی اے عیب نہ ہوندا تے اے سی 50,000 دا تے عیب ہے تے 40,000 دا 10 مینوں موڑ میں رکھنا ہے. اے کوڑا میں رکھنا ہے لیکن مینوں دس تو انج نہیں رکھنا ہے تے سارے پیسے نال نہیں تے واپس کرے. سنی جے گل وجہ سنو وجہ اے صحت مند ہونا تے صحت مند نہ ہونا ہے صفتاں نے اے ذات نہیں. اس لیے کہ اوصاف نہیں مقابل ان کے کوئی شے سمن سے وصفوں کے کیونکہ وصفیں عرضیں ہیں عرضوں کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتا. صرف وہ اجارے دا ایک جگہ سوال جواب آیا سی کہ چونکہ وہاں مقصد ہی اور ہے اس لیے پیسے ہوتے منافع کے پیسے ویسے منافعوں کے پیسے نہیں. نہ مقابل نہیں مقابل ہوتا ان اوصاف کے کوئی شے سمن سے. ایک دلیل دوسری دلیل اور اس لیے کہ بائے نہیں راضی ہوا مبیے کے نکلنے کے ساتھ اپنی ملک سے مگر جملہ کے ساتھ سارے کے ساتھ کہ نام لیا اس نے ان کا سمن سے. وہ اس سے راضی ہوا سی کہ میرا 50 دا گھوڑا ہے. کتنے دا ہے 50 دا ہے تو لہٰذا ہوں ان کو 10 واپس لوے انج نہیں. بس نہیں جائز یہ کہ نکل جائے مبیہ بعض سمنوں کے ساتھ مگر بائے کی رضا مندی کے ساتھ. ہاں وہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے یار اگر تو چاہنا ہے تو میں کر دینا ان دی رضا مندی نال ٹھیک ہے. اتھے اس کی اے ذرا مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں عیب نکلا ہے تو اس نے کہا یار یہ تو عیب ہے یہ تو چیز اتنی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے اس میں بتا کتنے پیسے کم کر دیں جی تو وہ کہتا ہے اتنے تو لے اتنے لے لے تو یہ رضامندی کے ساتھ ٹھیک ہے. آگے جی سمجھ بعض جگہوں میں رضامندی کارگر نہیں ہوتی جب شریعت سے ٹکر لگتی ہے تو یہاں رضامندی کارگر ہے. قول ہوں عیب کیڑا ہوندا ہے مبیے چ عیب ایک تو تعریف کیتی تو مطلقاً تعریف کیتی نا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور ہر وہ شے کلو ما اور ہر وہ شے ہر وہ وصف جو واجب کرے سمن کے نقصان کو تجار کی عادت میں تاجروں کا جو ماحول ہے اس میں یہ شے اس میں اگر یہ عیب نہ ہو تو یہ اتنے کی ہے یہ ہو تو یہ کم ہے اے ہندائی کی شے فا ہوا عیب پس وہ عیب ہے جو پیسوں کی کمی کا سبب بنے کس میں تجار کی عادت میں یعنی جڑا مارکیٹ ریٹ ہوندا ہے اینو آندے نے کی اے عیب ہے جی. علامہ خجندی رحمہ اللہ نے فرمایا عیب وہ ہوتا ہے کہ کم کر دے سمن کو تجار کے نزدیک کہ مبیہ دے سمن تھوڑے ہو جائیں اور نکال دے سودے کو صحت کی حالت سے اعتدال کی طرف. کدھر اعتدال کی طرف. مثلاً پنڈاں بدیاں نے مثال طور تے مالٹیاں دیاں ترنگڑی جی ہوندی وک رہی نے اینے دی ایک دیاں وک گئیاں دوجے لیا پیش کیتیاں کھول کے ویکھیا وچ ادھے گلے نے یا ادھے جے کچے نے کھٹے نے کہندا بھائی یہ تو اس طرح دے ہے نے یہ اس تو ادھی قیمت تے بیچ دیں میں بیچ دینا وا جی اے مطلب ہے جی. اچھا جی ہن سنیا جی برابر ہے کہ وہ عیب پیدا کرے نقصان فاحش سمجھ سے بھائی 10,000 دا 5,000 تے آ گیا یا نقصان یسیر بعد اس کے کہ ہو وہ عیب ان سے کہ شمار کرتے ہیں اس کو اس کام والے اس شعبے والے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ کہ شمار کریں اس کو اس صنعت والے عیب اس شے میں، پاویں وہ تھوڑا ہے تو پاویں زیادہ ہے جی۔ پس جب پایا گیا مبی میں عیب، کانا بھی تھا مبی کے ساتھ عقد سے پہلے، کدوں یا پیدا ہوا عقد کے بعد قبضے سے پہلے، اجے قبضہ نہیں سی ہویا، تو پس جائز ہے مشتری کے لیے رد کرنا مبیے کا، تھوڑا ہو عیب یا کثیر ہو۔ سمجھا مسئلہ؟ ہن چند ایک جزی مثالاں قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور بھاگ جانا عیب ہے۔ اے غلام لونڈیاں دی گل ہو رہی ہوں، یعنی چھوٹے کا بھاگ جانا، وہ چھوٹا جو یعقل ہے، وہ چھوٹا بالغ نہیں ہویا، اس کا بھاگ جانا یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ بہرحال وہ جو لا یعقل ہے، جو بس وہ تو ضال ہے، گم ہو گیا ہے، وہ تو عابق نہیں ہے۔ او یا 3 4 5 سال دا بچہ کھڑی جائے تو کی آندے نے بھی نس گیا یا کھڑی گئے، اے مطلب ہے وہ دال ہوندا ہے تے انہوں عابق نہیں آکھیندا، عابق بھی یا کلے تے ارادے نال نس گیا، تو پس نہ ہوگا یہ عیب۔ کیڑا؟ وہ جو لا یعقل ہے، وہ چھوٹا بچہ خریدیا انہیں لونڈیاں دا مالکاں بیچا تو انہیں خریدیا لونڈیاں دے بچیاں بچے، تو چھوٹا ہے تو کھڑی گئے، یہ کھڑینا یا عیب نہیں ہے گئے۔ فرمایا ہے ذخیرہ میں اباق مادون سفر میں عیب ہے بلا خلاف، بھاگ جانا اتنے میں جو سفر سے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے جی۔ کیا شرط کیا گیا نکلنا شہر سے، اپنے شہر تو نکل جائے، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور بول کرنا بستر میں عیب ہے۔ او غلام لونڈی خریدی تو بسترے تو ستیا، ایک ہی ہے، یہ 2 وجہ پر ہے یہ مسئلہ۔ اگر ہو وہ صغیر تو نہیں انکار کیا جائے گا اس پر اس کا اس کے صغر کی وجہ سے۔ ایسا صغیر، اگر ہو وہ صغیر، ایسا صغیر کہ نہیں انکار کیا جاتا اس پر اس کا اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ایڈا چھوٹا ہے صفت لا ینکرو، تو پس یہ اب عیب نہیں ہے، اب او یا 3 4 سال دا ہوئے تو کوئی موتر دے تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی۔ اور اگر انکار کیا جاتا ہے اس پر تو پس وہ عیب ہے، پس وہ اس لیے کہ مارا جائے گا اس پر اس کی مثل کو صغار سے۔ بے نہیں عمر دا 6 7 سال عمر ہو گئی ہے تو انہوں جڑا نا بھی وہ تھپڑ مار شرم نہیں تو ردی پیشاب آوے 10 دے کر تو موتر دینا پاگل جائے ایڈا بڑا ہو گئے، وہ 5 6 سال دا کڑی منڈا پوتر پیشاب کرے ماس پھر تھپڑ مار دی انہوں۔ قال فی الذخیرہ، اندازہ لگایا اس کا 5 سال، فما فوقہا، 5 تے 5 تو چوکھا بلوغت تو تھلے، اے عیب ہے۔ اور وہ جو 5 سال کا ہے یا 5 نالوں چھوٹا ہو جی، لا یکون ذالک منہ عیبا، یہ اس سے قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور چوری عیب ہے صغیر میں جب تک بالغ نہ ہو، چوری
بالغ نہ ہو اور مطلب یہ بھی انہاں عیباں دی وجہ تو واپس کر سکدا ہے وہ گل آ جڑی پیچھے کیتی وہ بھول گئی پچھلا راہ بھول گیا بھی گڈی روڈ تے چاڑی کتھوں سی ہن سنی یہ کیڑا صغیر یعنی جب ہو صغیر یعقل کیا ہو یعقل عموماً 7 سال دے نوں حکم ہے نا نماز دیتی اتھوں یعقل شروع ہو جاندا ہے جی اتھوں یعقل شروع ہو جاندا ہے جی یعنی جب ہو صغیر یعقل صغیر یعقل ہو جب یہ چوری کرے تو یہ کیا ہے اس میں لہذا اس عیب کی وجہ سے وہ مبیہ واپس کر سکتا ہے کہ نہیں بینو سامبو جی بہرحال جب وہ بچی بچہ اور لونڈی دے غلام بہرحال جب ہو وہ مبیہ بچی بچہ لا یعقل اور کوڑیاں کھوتیاں دی گل نہیں ہو رہی ہو پلا ہوئے لا یعقل بائیں طور کے نہیں کھا سکتا بھی اکیلا اور نہیں پہن سکتا بھی اکیلا یا نہیں پہن سکتی تو نہیں ہوگا یہ چوری کرنا عیب ہن عیب نہیں برابر ہے کہ ہو چوری 10 درہموں کی یا بعض نے کہا ہے کہ ما دون دراہم جیسے کہ فلسین اور اس کی مثل نہیں ہے عیب بس اور عیب چوری میں نئی اختلاف درمیان اس کے یہ کہ ہو کس کی طرف سے یا اس کے غیر کی طرف سے یعنی چوریوں نے مولا دی کیتی ہے یا کسی اور دی کیتی ہے یہ عیب سرقہ میں یہ عیب نہیں مختلف ہوتا درمیان اس کے یہ کہ ہو وہ سرقہ کس سے مگر یہ کہ معقول میں کھانے والی شے کی پس بے شک چوری کھانے کے لیے مولا کے گھر سے یہ عیب شمار نہیں ہوتی اگر انہیں اپنے مالک دے کروں کھان والی شے چوری کر کے کھا دیے نا تو اے اور مولا کے غیر کے گھر سے چوری کر کے کھائی ہے تو یہ عیب ہے بس اگر ہو سرقہ اس کا فین کانت سرقتہ للبیع لا للعقل اگر اس نے چوری کی کوئی چیز بیچنے کے لیے نہ کہ تو پس یہ چوری عیب ہے خواہ مولا سے کرے یا سنے ہی ایشا بس یہ ناؤتے مسئلے قیاس ہوندے نے فقہ دے جلے مطالعے کر دے پھر مکیس لے بندے نے اس ٹائم پتہ ہوئے تو پھر گل ذرا ساری سمجھ آ جاندی ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا متن چوری عیب ہے صغیر میں جب تک بالغ نہ ہو بول فی الفراش عیب ہے سنے ہی قول شیخ رحمہ اللہ کا پس جب بالغ ہو گیا کون او بچہ او بچی او بھی لونڈیاں نال نے پس جب بالغ ہو گیا تو پس نہیں ہے یہ عیب کیڑا ہے چوری کرنا یا بسرے تے بالغ ہو گیا تو ہن ایک کام نہیں کردا تو ہن او پچھلا عیب شمار نہیں ہوئے گا پچھلا عیب حتیٰ کہ معاودت کرے اسی کم کی بلوغ کے بعد معنی اس کا جب ظاہر ہوں یہ اشیاء بائے کے پاس غلام سے اس کے صغر میں پھر پیدا ہوئیں یہ اشیاء مشتری کے پاس اس کی تو رد کر دے گا اس کو تو رد کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ عین ہے اسی عیب کا اور 5 سالاں دا خریدیا تے بسرے تے موتردا سی تے اگاں بھی ایتھے موتردا رہندا ہے جی اینوں واپس کر سکتے ہیں اور اگر پیدا ہوئی مشتری کے پاس اس کے بالغ ہونے کے بعد ان دے کول بالغ سی تے مشتری کول آیا پہلوں بلوغت تو پہلے عیب حسن چوری تے پیشاب کرنا پھر مشتری کول آیا تے بلوغت تو بعد
جلے خریدیا تو بلوغت تو پہلا کوئی نہیں سن، جس لئے بالغ ہویا تو انہیں پھر چوری شروع کر دی تھی، تو پھر بسترے تھے تے لم یردہ نہیں لوٹائے گا مشتری اس مبیے کو، اس لیے کہ یہ عیب اس پہلے عیب کا غیر ہے۔ کیوں؟ بول بسترے میں صغر سے، صغیر سے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اور سبب ہے، اور بعد الکبر بڑا ہونے کے بعد پیٹ میں بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اے او عیب نہیں جڑا مشتری بائے کوڑ سی، اے ہن نواں عیب ہے جڑا مشتری کوڑ پیدا ہے، تے ایندا بائے ذمہ دار کوئی نہیں۔ اور بھاگنا صغیر میں نس جانا یہ کھیلنے کی محبت کے لیے ہوتا ہے، اور نکے بچے ماں سد مار دی رہی باہر نسل لگے غلام لونڈیاں میں تو انسان ہی ہوندے نے نا، ہو سکا بھابی بخائی کی میں دا ہوندہ ہے۔ اور بھاگنا صغیر میں یہ لعب کی حب کے لیے ہوتا ہے، اور کبیر میں خبث فی القلب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑا جڑا بالغ ان دے اندر خباثت ہے، وہ تاں نسدا ہے۔ اور چوری بلوغت سے پہلے صغر میں چوری لقلت المبالات، کہ اس نے کو اہمیت نہیں دیں دے، لہذا اے عیب نہیں، اور ہے صحیح لیکن بھی ہور سی، اصل دس رہے نے کہ چھوٹا سی تے ان دے وچ اے عیب سن، بالغ ہویا ہے تے پھر آ کے اے عیب پھر دوبارہ ہوئے تے اے وکھرے نے، پہلے عیب وکھرے نے، اے فرق بیان کر رہے جی۔ مثلا کہ وہ جو ہے نا سرکہ صغیر سے وہ قلت مبالات کی وجہ سے ہے، اور یہ دونوں کیڑا بھاگ جانا چوری کرنا بلوغت کے بعد خبث فی الباطن کی وجہ سے ہے، پس ہوگا ثانی عیب اول کا غیر، کیڑا اول جڑا بلوغت تو پہلے سی او عیب ہور سی، اے عیب ہور ہے۔ اچھا جی، اور برابر ہیں اس میں لونڈی اور غلام، یعنی لڑکی اور لڑکا، یہ دو میں اس وچ کوئی فرق نہیں ہے گا، مطلب جڑا اوتھے عیب ہے اوتھے عیب ہے۔ اچھا توجہ کرے جی، یہ اتنا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ بیان اس کا جب پایا گیا یہ عیب دونوں سے، کیڑا عیب؟ چوری تے اباق جڑا اتنے ہن چلتے پہ دو میں اتنے دو جڑے چل رہے کیڑے نہیں، اتنے دھیان کر یار۔ بیان اس کا یہ کہ جب پایا گیا یہ کون؟ ان دونوں سے صغر کے حال میں بائے کے پاس، پھر پایا گیا ان دونوں سے وہی کبر کے حال میں مشتری کے پاس۔ کبر تو مراد ہے کہ جی بالغ نہیں ہویا، یہ دھیان کرے جی کبر، کیونکہ بالغ اگوں آ رہا جی تو گڑبڑ ہو جانا جی مسئلہ۔ کبر کے حال میں مشتری کے پاس، پس جائز ہے مشتری کے لیے رد کرے ان دونوں کو۔ اور اگر پایا گیا وہی عیب مشتری کے بعد، بلوغ کے بعد، کس کے بعد؟ نابالغ سن تے بائے کو عیب سن، تے پھر مشتری کو آیا تو بلوغت تو بعد پھر عیب ہویا ہے، تو نہیں جائز مشتری کے لیے یہ کہ رد کرے ان دونوں کو، نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ رد کرے اس غلام، اس لڑکے لڑکی کو جن میں یہ مسئلے ہیں، اس لیے کہ وہ شے جو تھی بائے کے پاس صغر کی حالت میں وہ تو ختم ہو گئی، کس کے سبب سے؟ کیوں کون دے سبب اور سی پیچھے دس کے آئے نے، اور وہ جو پایا گیا مشتری کے پاس بلوغت کے بعد یہ عیب نیا ہے، ایک قلت مبالات، ایک خبث باطن۔ اور اگر پایا گیا یہ عیب دونوں سے ادراک کے وقت ان دل بائے، سنیں ہی ادراک تو مراد بلوغت کی، بلوغت کے وقت یہ پایا گیا، کن سے؟ او بھئی جڑا نا بائے کے پاس ان دل ادراک پایا گیا ان دونوں سے، بھئی کی بھئی چوری بھی کر دینے تھے نس دینے، پھر پایا گیا یہ مشتری کے پاس، تو فَلَهُ رَدُّهُمَا، تو جائز ہے مشتری کے لیے رد دونوں کا، کیونکہ ہونے ہوئی ہے
بالغ جو ہو گئے نے. پس اگر نہ پایا گیا یہ مشتری کے پاس اندے کول تاں بالغ ہے سن تے چوری کیتی سی تے نسیا بھی سی, لیکن جدوں مشتری کول آیا نا تے انہیں او کام چھڑ دیتا, تو پس نہیں جائز مشتری کے لیے یہ کہ رد کرے اس کو عیب موجودہ عند البائع کے اس وجہ سے. اور کو آواز آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا جی, قول شیخ کا حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ, اور دوبارہ کرے بلوغت کے بعد. معنی اس کا ہونا ہے بول, معنی اس کا جب پیشاب کیا اس نے اور حالانکہ وہ بالغ ہے, پیشاب کیا کتھے بائع کے پاس, پھر بیچ دیا بائع نے اس کو اور معاودت کی اس نے بول کی ید فی ید المشتری, تو جائز ہے مشتری کے لیے رد کرنا اس کا, اس لیے کہ یہ ایک عیب ہے. اندر کول بالغ ہویا ہے, ان دا معنی جڑا معنی بظاہر سمجھ آਉਂਦਾ الٹے, وہ ہے کہ چھوٹا سی تے بائع دے کول بول کردا سی, بالغ ہویا تے مشتری کول آیا تے پھر بھی بول کیتا سو تے بھی اینو لٹا سکدا ہے. یہ نہیں مطلب, کیونکہ وہ تے پیچھے پڑھ آئے ہو کہ بچپنے چ بول دا سبب ہو رہے, بلوغت تو بعد سبب ہو رہے, یہ وکھرا وکھرا ہے. ایتھے مراد ہے کہ بالغ ہو گیا بائع کے پاس تو اس نے بستر پر پیشاب کیا, پھر جب مشتری کے پاس آیا تو پھر بھی بستر پر پیشاب کیا, تو جائز ہے رد کرنا, کیونکہ یہ وہی عیب ہے, کیونکہ بلوغت کے بعد وہاں شروع ہوا تھا. کس کے پاس؟ بائع کے پاس. اور جنون صغر میں عیب ہے آبادن, جو جنون ہے نا کس میں, یہ عیب ہے ہمیشہ کہ جڑا بچپنے تو پاگل ہے. جی پس جب مجنون ہو گیا صغر میں فی ید البائع, فی پھر معاودت کی اس نے جنون کی مشتری کے قبضے میں صغر میں یا کبر میں, تو رد کر سکتا ہے اس کو, اس لیے کہ یہ تو بیماری وہی ہے, کیونکہ بالغ نہ بالغ دے جنون وچ کوئی فرق نہیں ہوندا, جب کہ سبب دونوں حالتوں میں, کیونکہ سبب دونوں حالتوں میں کیا ہے, متحد ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا, غلام لونڈیاں دی گل چل رہی ہے, اور بخر کی منہ کی بدبو اور دفر بغلوں کی بدبو عیب ہے لونڈی میں اور نہیں عیب غلام میں. وہ لونڈی خریدی منہ جو بڑی بدبو ہوندی ہے یا بغلیں چوں, ایک ہی ہے, ان دی وجہ تو واپس کر سکتا ہے, لیکن غلام میں اگر منہ چ بو یا بغلیں چ بو تو یہ عیب نہیں, ان دی وجہ تو واپس نہیں کر سکتا. اچھا جی توجہ کرا جی, یہ لونڈی کے اندر کیوں عیب ہے؟ اس لیے کہ مقصود لونڈی سے افتراش ہے, اور یہ دونوں چیزیں مخل ہیں بہاں, کس کو؟ افتراش کو. کس کو؟ افتراش کو یا لونڈی کو, جڑا بھی آکھو. اور مقصود غلام سے خدمت لینا ہے, پس یہ دونوں چیزیں نہیں مخل خدمت کے بارے میں. ان کو کپڑے تو آنے, صفائی کرانی, باہر کو مزدوری کرانی, کو اپنی کھیتا شیتاں چ کام کرانا ہے, یا دکان تے پانا ہے, کپڑے دی دکان ہے تو اتنے اندر نال منہ چ بو پی آوے سن کے جی, بغلا چ بھی آوے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا, مگر یہ کہ ہو یہ او غلام کے اندر بیماری کی وجہ سے, کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے, اس لیے کہ دا کون عیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہو وہ منہ کی بو بغلوں کی بدبو, اس حیثیت کے ساتھ کہ منع کر دے وہ غلام کو اپنے مالک کے قریب آنے سے. بے روٹی لے کے نیڑے آوے تو کچھا جینی بو روٹی کھانی بھول جائے, اے پھر عیب ہے, اے عیب ہے. اللہ اکبر. اچھا جی,
پھر بخر لونڈی میں عیب ہے، بخر برابر ہے کہ فاحش ہو یا دوائی بیماری کی وجہ سے ہو یا، اور غلام میں اگر ہے بیماری کی وجہ سے تو اسی طرح عیب ہے، اور اگر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، اگر فاحش ہے تو عیب ہے، اگر تھوڑی ہے تو فاحش وہ ہے کہ نہ ہو لوگوں میں اس کی مثل، فاحش و بدبو ہے جڑا اکثر بندے میں چینی کونی مرے تیرے منہ چ کیڈی بو ہوندی ہے جی جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا زنا اور حرامی ہونا عیب ہے لونڈی میں، لونڈی خریدی او زنا زانیہ ہے، انہوں زنا کرانے دی عادت ہے، یا او ولد زنا ہے کی ہے او حرام دی لڑکی ہے، اے ان دے وچ کی ہے اے عیب ہے، اے کن دے وچ لونڈی وچ، اس لیے کہ یہ مخل بالمقصود ہے، کس سے؟ لونڈی سے، اور وہ مقصود کیا ہے؟ اور وہ افتراش اور استیلاد ہے، اور وہ بے انہوں کول سوانا ہے، ان دے کولوں اولاد لینی ہے، سنی تو انہوں زنا دی عادت ہے، تو بندہ کس طرح برداشت کرے گا؟ یا وہ حرام دی لڑکی ہے، تو پھر بھی اگو مسئلہ آ رہا ہے دل تن کھل جاتا ہے، صبر کر۔ قول شیخ کا اور نہیں ہے یہ زانی ہونا یا ولد الزنا ہونا عیب کس میں؟ اس لیے کہ یہ کام نہیں مخل بالمقصود غلام سے، اور وہ تو خدمت لینی ہے، کیا کرنی ہے؟ مگر یہ کہ ہو زنا عادت غلام کی تو پھر کیے بہی طور کے زنا کیا اس نے اکثر 2 مرتبہ سے 2 باری کر چکیا سی، اس لیے کہ عورتوں کے پیچھے پیچھے ہونا یہ مخل بالخدمت ہے، اور سنی، اور اس لیے کہ ہونا جاریہ کا زنا سے، بے لونڈی کتوں پیدا ہوئی ایر دلایا جائے گا اس کے ساتھ اس کے ولد کو، اس سے جیڑی اندی اولاد پیدا ہوئے گی، تے مولا آکھیا میرے بچیاں بچے نے اینو امے ولدہ بنا لے، تے جس لئے اے بچے بڑے ہون گے تو لوگوں نے پتا ہو تو کہنے گے تہاڈی ماں تے حرام دی جمی سی، اے بھی حرام دا ہی ہو، اے بھی بے جڑا ماں انج دی سی تاں دھی بھی انج دی ہو گئی ہے جی۔ سنے ہی اے مسئلے نے بڑے، عورت ادل جائے ان دی تھی حرکت کرے تو آندے نے کوئی عیب نہیں، ادلی ماں دی ہے، کن دی ہے؟ ان دی ماں بھی ایویں دی سی جی۔ یہ چیزاں پھر اگاں جڑے نا اگلی نسل نو ذلیل کر دیاں نے، ذلیل۔ مثلا ابے نو کتی عادت سی زنا دی، پیچھو پتر جوانوں نے شروع کیتے لوگ دفع کرو پر اندر پیو بھی آئندہ سی۔ اچھا جی توجہ، حاملہ ہونا، حاملہ لونڈی خریدی ہے تے او حاملہ، حمل عیب ہے بناتے آدم میں، اور جنہ شادیاں نال حملہ ہوئیاں نے وہ تو نہیں، وہ تو نعمت ہے، انج لونڈی خریدی، بناتے آدم دے وچ حمل کیے، اور نہیں عیب ڈنگروں میں، نہیں عیب اس لیے کہ جاریہ ارادہ کیا گیا جاریہ کا وتی کے لیے، یا مزید اس کی آگے شادی کرانی ہے، اور حبل مانے ہے اس سے، حبل انہیں لونڈی خریدی ہے بوندا جڑا نا جی، وہ دوسرا بھرا غریب ہے، کچھ ان کو شادی نہیں ہوندی تے ان کو پیسے نے تے اور تو رشتہ ملا نہیں تے لونڈی خرید کے تے بھرا دی شادی اندر کرانی ہے، تے ہن او کی ہے حاملہ ہے، ہوں یہ فارغ ہوئے گی تو کس پاسے لگے گی جی جی، سمجھے نا، ادھر پرا صبح شام کندھا نو ٹکرا مار رہے۔ اچھا جی، اور بہائم پس وہ زیادتی ہے ان میں عیب نہیں ہے، اور کسے بندے بکری خریدی سون والی نکل آئے تو بلے بلے موج ہو گئی ہے کہ نہیں، اور چوٹی کسے خریدی تو سون والی نکل آئی، آدھے نے واہ واہ یار موج ہو گئی، سونے دے سہاگا ہو گئے کہ کوئی نہیں ہو کلندرو۔ چلو اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور ارتفاع الحیض، حیض کا ختم ہو جانا
جاریہ بالغہ میں عیب ہے، اور وہ ہے جو پہنچ گئی ہے 17 سالوں کو۔ 17 سالاں دی ہو گئی ہے تو حیض کوئی نہیں آیا، اور ویسے تو 15 دی بالغ تو ہو گئی ہے، لیکن 17 دی ہو گئی ہے تو یہ عیب ہے، اس لیے کہ یہ لا تالد معہو، جنہوں حیض نہیں آتا وہ بچے نہیں جم سکتی۔ سنیا جی، کیونکہ نظام ہی خراب ہے اندر دا جی۔ اور اسی طرح جب ہو وہ مستحاضہ، کیا ہو؟ تو فہو عیب، یہ عیب ہے، اس لیے کہ ارتفاع دم حیض بالکل نہ آنا تے حیض مسلسل خون آندیاں رہنا، یہ دوویں کم۔ اور کھانسی دائمی مسلسل کھوں لائی ہے، یہ عیب ہے۔ غلام لونڈی خریدیا تو مسلسل انہوں کھنگ لگی ہے، یہ کی ہے؟ اس لیے کہ یہ مرض ہے، یہ برخلاف نقدی شوں کے، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے۔ کی کروں رکشا کتنے جاؤں اسٹارٹ کر کے۔ اور جنون اور جزام اور برس یہ کیا ہیں؟ عیب ہے۔ اسی طرح نابینا ہونا، انہیں مطلب مطلقاً بیان ہو رہا ہے، بے غلام ویچیا کھالا بعد چلے ویکھیا تو نبینا سی تے عیب ہے۔ اور عور کی حول بینگا ہونا، انہیں سمجھا ٹھیک سمجھ کے لیا، بعد انچ دا نکل آیا تے کی ہے؟ دسے رہے نے بھی سمجھا ٹھیک، بعد اے نکل آیا تے اس وجہ تو واپس کر سکتا ہے، گل ہے چل رہی ہے جی۔ اس لیے کہ یہ کمی کا کم کر دیتے ہیں سمن کو، تو لہذا یہ کیا ہے؟ سمم، کیا؟ بہرا ہونا، خرس، گونگا ہونا، ایک انگلی کا زائد ہونا، ایک انگلی کا کم ہونا، اور قروح، چھالے بدن تے نکلے نے سارے، اور امراض جس قسم دے بھی، یہ کیا ہیں؟ سمجھا ٹھیک، اس لیے ویکھیا تے حالتیں بنی ہیں جی، سنے ہی ایشا بس۔ اور عارض، اور وہ انثیین خصیتین کا پھول جانا، اور عنین جس کا ذکر کٹ گیا ہے، اور خسی، یہ کیا ہے؟ کن کے اندر؟ غلام کے اندر، کلونڈی کے اندر؟ اچھا۔ اور جب خریدا اس نے غلام اس شرط پر کہ وہ کیا ہے؟ پس پایا اس کو فحل بھی خسی نہیں، یہ آنڈر فلا خیار لہو، تو اس کے لیے خیار نہیں ہے، یہ تو سگوں موج ہو گئی ہے۔ ترک صلاۃ، غلام لونڈی مسلمان سن جڑے خریدے سن تے نماز نہیں پڑھتے، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ غلام لونڈیوں سب میں عیب ہے۔ ترک صلاۃ کیا ہے؟ اچھی کیش ہے، غلام لونڈی خریدی مسلمان تے نماز کوئی نہیں پڑھتے، یہ واپس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا کھانا عیب ہے ڈنگروں میں، مجھ لے آندی ہے 2 مٹھا پٹھے کھا کے بہ رہی ہے، یہ عیب ہے، اس واسطے کہ بیماری تو خراب ہو جائے گی۔ اور تھوڑا کھانا نہیں عیب بنی آدم میں، بلکہ عظمت ہے، بلکہ عظمت ہے جی۔ اور تخنیث کی شے ہے؟ خناسا یخنس، تخنیث مخنس، او ہجڑا غلام میں عیب ہے، تے عورت میں کچھ ہے ہی، وہ ہجڑا تے کچھ ہے ہی نا، یہ نہیں بھی یہ عورت ہے تے ہجڑا ہے تے مرد ہے تے یہ کچھ ہے ہی ہے، اور دونوں دے وچکار میں انہیں غلام خریدیا تے نکلیا ہجڑا تے کی لہذا انہوں کر سکتے جی۔
اور پائی یہ اللہ دی مخلوق تے اعتراض نہیں، یہ خرید و فروخت کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، اور دیسی کوگو قول شیخ رحمہ اللہ کا جب پیدا ہوا مشتری کے پاس عیب، مشتری شے لے گیا تو کی ہو گیا، اوتھے کو عیب لگ گیا، پھر مطلع ہوا ایک عیب پر جو تھا بائے کے پاس، اے ہن کوڈی مچی ہے، ایک عیب اندے وچ پیچھا سی ہن پتہ لگا ہے، ایک اتھے آ کے نواں شروع ہو گیا خریدنے تو بعد اندہ تو بائے ذمہ دار نہیں نا جڑا ہن شروع ہوا ہے، تو پس جائز ہے مشتری کے لیے یہ کہ رجوع کرے نقصان کے ساتھ اور نہ رد کرے مبیے کو۔ اب مبیہ رد نہیں ہو سکتا، ہاں نقصان جو ہے اس کا ارجانہ لے سکتا ہے، بھی یہ عیب نہ ہوئے تو کنے دا سی، عیب ہے تو کنے پیسے کٹ دے نے، انہیں پیسے لے لوے ہے وہ، یہ ذرا دھیان کرے جے مسئلہ جڑا نا لمبا چوڑا ہی، اس لیے کہ رد کرنے میں نقصان دینا ہے بائے کو، کیونکہ ہن ایک نواں عیب وچ ہو گیا ہے، اس لیے کہ مبیہ نکلا تھا بائے کی ملک سے سالم، اس عیب کو سالم اور لوٹے گا معیب، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہن یہ کہ رجوع نے کرنا ہے، ان کا طریقہ سنو جڑا بزرگاں تھے بیان کیتا ہے، چنگا بھلا اوکھا تے بالکل سوکھا۔ رجوع کی صورت نقصان کے ساتھ یہ کہ ہن سمن نہیں، ہن قیمت پڑھیا جے، قیمت سمن جو فرق ہوندا ہے، یہ کہ قیمت لگائی جائے مبیے کی اور حالانکہ نہ ہو اس کے ساتھ عیب قدیم، یہ جڑا ہن عیب دی گل نہیں، اے ہن عیب ہے نا، یہ تو ہن ہویا نہیں چھڑنا ایک پاسے، یہ سمجھو یہ بھی کوئی نہیں بھی پہلا عیب نہ ہوئے، ہون والا تو پیدا ہویا ہے نا، اینو بکھرا کرو، پہلا عیب اگر نہ ہوئے تو کنے دا سی، اور قیمت لگائی جائے غلام کی اور حالانکہ اس کے ساتھ یہ عیب ہو، سنیں ہی پس نظر کی جائے گی طرف اس کے جو کم ہو اس کی قیمت سے اس عیب کی وجہ سے، سنیں، اور نسبت کی جائے گی قیمت سے من القیمت السلیمت، جی نسبت کی جائے گی کس سے، قیمت سلیمہ بھی، سلیمہ دی قیمت کنی، پس اگر ہو نسبت عشر کی تو رجوع کرے گا سمن کے عشر کے ساتھ، اور اگر ہو نصف کی تو سمن کے نصف کے ساتھ۔ ہون ذرا دھیان کرے جو گل نہیں کھانے چ پئی، بیان اس کا یہ ہے، دو طرح مثال دینی، جب خریدا اس نے کپڑا 10 درموں کے بدلے، کپڑا کنے دا لیا، قیمت اس کی 100 درم کی، اے اتنے فرق ایڈا، قیمت کنی تے خریدا، دیتا نہیں خریدا، خریدا کتنے کا اور قیمت اس کی، لو جی ہن سنو، ایرا کپڑا ہے اور مطلع ہو گیا عیب پر، کس پر، ایسا عیب جو کمی کرتا ہے اس میں، عشرۃ دراہم 10 درموں کو، جو کمی کرتا ہے انہیں تو خریدے کل 10 درم ہے نا، تو قیمت کنی ہے، اے شاباش ہے، مطلع ہوا عیب پر ایسا عیب جو کمی کرتا ہے اس میں 10 درموں کی، اور تحقیق پیدا ہو گیا اس کے ساتھ عیب آخر، جی تو نواں عیب بھی پیدا ہو گیا، پس یہ رجوع کرے گا بائے پر سمن کے 10ویں حصے کے ساتھ، سمن کے جڑا سمن دا 10واں حصہ ہے نا اونا رجوع کرے گا، وہ کنا ہے سنے ہی، کیونکہ قیمت 100 درم ہے تے ہون رہ گیا 90 درم، کنا رہ گیا 10واں حصہ کٹیا ہے، تے انہیں جڑے دیتے نے ہون ان دے وچوں 10واں حصہ واپس لینا ہے۔ اگر وہ عیب کم کر دے اس کی قیمت سے
لے اجل العیب عیب کی وجہ سے کتنے 20 درہم وہ 100 وچوں 20 کاٹ ہون تے کنے رہ گئے 80 اے جڑا 20 ہے 100 دا کتنا حصہ ہے تے 10 وچوں 5واں حصہ کتنا ہے ہن ادھر آؤ رجوع کرے سمن کے 5ویں حصے کے ساتھ اور وہ 2 درہم ہیں کو سمجھ لگی ہون الٹا کے اور اگر خریدا اس نے کپڑا 200 درہموں کے بدلے حالانکہ قیمت اس کی 100 درہم ہے تو انہیں خریدیا ہون کم ود جانے دوجے پاسے اور کمی کی گئی اس کی قیمت سے عیب کی وجہ سے 10 درہموں کی کتنی قیمت دا 10 اے 100 دا کتنا حصہ ہے ہن 200 دا جڑا 10واں ہے نا وہ واپس کرنا ہے پس بے شک رجوع کرے سمن کے عشر کے ساتھ اور وہ 20 ہیں سمن کنا ہے 200 انہوں 10واں کنا ہے اے شاباش اور اگر عیب کم کر دے اس کو 20 تو اے 100 وچوں 20 کنا ہے 5واں حصہ ہن جڑا سمن ہے نا اندر 5واں حصہ جڑا ہے نا وہ کمی وہ ادھروں لینا ہے واپس تے 200 دا 5واں حصہ کنا ہے 40 تو رجوع کرے سمن کے خمس کے ساتھ اور وہ 40 ہیں قول شیخ رحمہ اللہ کا مگر یہ کہ راضی ہو جائے بائے کیا ہے یہ کہ لے گا اس کو مبیع کو مشتری سے اس کے عیب کے ساتھ تو فلاح ذالک تو جائز ہے اس کے لیے یہ اس لیے کہ راضی ہو گیا ہے وہ اپنے حق کے ساکت کرنے کے ساتھ اور ضرر کے التزام کے ساتھ ہو سکا ٹھیک ہے یار تو میں نے واپس کر دے میں لے لینا یار تو واپس کر سکتا ہے واپس کیونکہ بائے نے ہن جڑا دتا سی نواں ہے باغ ہے انہیں اپنا نقصان قبول کر لیا کوئی گل نہیں یار ٹھیک ہے واپس کر دے بس اگر سنیا جی بس اگر راضی ہو بائے اس کے ساتھ کی کر بھی انہوں واپس کر انہوں میں پیسے کیسے کو نہیں موڑنے جی میں دیا تو میں نے موڑ دے اور سنے ہی بائے راضی ہو گئے اور ارادہ کرے مشتری مبیع کے روکنے کا تے رجوع کرنے کا عیب کے حصے کے ساتھ تو نہیں جائز یہ کام مشتری کے لیے کو نہیں کھانے چپے بائے آندہ بھی ٹھیک ہے یار جی میں دیا تو وہ آندہ نہیں واپس نہیں میں کرنا جڑا نقصان ہے میں نے پیسے دے ہیں میں 2 دن پیزا کھانا ہے اور تو یہ آندہ نہیں انہوں جائز نہیں واپس کرے بلکہ اگر چاہے مشتری جی امسا کہوں اگر مشتری چاہے تو کیا کرے اور نہ رجوع کرے عیب کے حصے کے ساتھ پھر وہ لبڑا کچھ بھی نہیں اور اگر چاہے تو اس کو ہن رکھنا ہے تو پھر بائے کو واپس کچھ بھی نہیں لینا تو یا واپس کر دے جب بائے راضی ہو جائے راضی نہ ہو تو پھر لینا ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر کاٹ دیا مشتری نے کپڑا لے آندا تو انہیں کٹ دیتا کینچیاں نال کچھ ہے بناؤ سی کٹیا صرف یا سلائی کر دی اس کی قمیص یا ان دی قمیض بنا دیتی یا ان دی یا رنگ دیا اس کپڑے کو یا ستو تھے تو ان کو گھی کے ساتھ ملا دیا پھر مطلع ہوا عیب پر کس پر یا رنگ کر دیا اس کو یا ستوؤں کو ملا دیا گھی کے ساتھ پھر مطلع ہوا عیب پر ہونے میں بھی آتا ہے گڑبڑ کر دیتا ہے تو رجوع کرے گا نقصان کے ساتھ اور نہیں جائز بائے کے لیے یہ کہ بائے یہ مبیع واپس کرے اے اجازت نہیں انہوں ہوں جڑا نقصان ہے نا وہ بائے نے دینا ہے وہ دینا ہے جی وجہ اس لیے کہ پیدا ہو گئی ہے کپڑے میں زیادتی خرچ کیا گیا اس پر مال انہوں سلائی کیتی سلائی دے پیسے نہیں ہے گے یا اندر کیوں ملایا تو کیوں جڑا جی بھی مفت لب گیا
تو بس نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ اب بائے جو ہے نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ لے اس کپڑے کو اس چیز کے ساتھ یا ستووں کو اس کے ساتھ، لہٰذا اور جب متاثر ہے رجوع تو واجب ہو گئی چٹی کیڑی جیڑی او نقصان ہے بھی یہ صحیح ہوں ستو تو کنے دے سان تے جڑے من دیتے سو نمبر 2 بنا کے جی۔ اچھا جی، قول شیخ کا اس نے کپڑے کو رنگ دیا، کپڑے کو ایک کیڑا رنگ ان دے وچ پھر اختلاف ہے، یعنی احمر انہیں سرخ رنگ دیتا سرخ، بس اگر اس نے اس کو کالا رنگ دیا تو بس اسی طرح صاحبین کے نزدیک کہندے پیسے لگے نے، اس لیے کہ سواد ان دا ہما زیادتی ہے، اضافہ ہے کپڑے وچ اضافہ، ان دا بھی حنیفہ یہ نقصان ہے، انہوں نے کالا کپڑا نقصان ہے، کالا کرنا رنگ انہیں کپڑے دا نقصان کر دیتا ہے۔ اچھا جی مسئلہ، اور اگر اس نے کاٹا کپڑے کو اور نہ سلائی کیا کپڑا، پھر مطلع ہوا کس پر؟ اچھی بول چاہ عیب پتہ لگ گیا، کٹنے تو بعد سینے تو پہلو عیب دا، تو پس تصرف کیا اس نے کپڑے میں حالانکہ وہ عالم بالعیب ہو چکا ہے، تو پس نہیں رجوع مشتری کے لیے عیب کے نقصان کے ساتھ، کیونکہ جے رجوع کرنا سی تو انہوں آدھا پائی میں کپڑا کٹا یار تو کپڑا ہو نہیں تو دھوکا دیتا مینوں، تو لہٰذا بھی یہ جڑا ہوں واپس سے ہو نہیں سکتا، لہٰذا میری چٹی دے، تو جدوں انہیں اگاں کام ٹوڑ دیتا ہے ہوں رجوع کوئی نہیں، رجوع مطلب ان کو چٹی لوے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بائے کی طرف سے ہوں بائے کہہ سکتا ہے بائے کی طرف سے حجت ہے کیڑی کہ وہ کہے گا کہ اگر نہ سلائی کیا ہوتا تو نے نا اس کو اور تو اس کو رد کرتا ناقص تو میں قبول کر لینے سے تو جڑے ان کو قمیض بنا دیتی ہے جی میں کی کراں جی، اس لیے ہوں رجوع نہیں کر سکتا کس دا چٹی دا، کیونکہ بائے کہہ سکتا ہے بائے کے پاس دلیل ہے کہ تو سیندا نہ تینوں پتہ لگے تو مینوں واپس کر دے میں لے لینا سی، برخلاف اول صورت کے کی، اس لیے کہ نہیں جائز اس کے لیے لینا اس کا کیڑی اول صورت اس قمیض بنا دیتی وہ پھر پتہ لگا، اور اگر بیچا مشتری نے کپڑا بعد اس کے کہ اس کو کاٹ دیا اور بنا دی اس کی قمیص یا اس کو رنگ دیا، مشتری نے کپڑے نو کٹیا سلائی کر دیتی یا کپڑے نو رنگ دیتا، بعد او کی ہویا یہ کر کے تے مشتری نے کی کیتا انہوں اگے اگاں بیچ دیتا، پھر مطلع ہوا عیب پر تو رجوع کر سکتا ہے چٹی کے ساتھ، رجوع اللہ 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 اللہ، اور اگر کاٹا کپڑے کو اور نئی سلائی کیا اس کو، پھر مطلع ہو گیا کپڑے کے عیب پر، پھر بیچ دیا کپڑا اسی حالت میں پہلے سے کہ سلائی کرے اس کی، اب نہیں رجوع کر سکتا چٹی کے ساتھ، اس لیے کہ جائز ہے بائے کے لیے کہ وہ کہے اور جڑیا تو کٹیا مینوں واپس کرنا سی میں قبول کر لینا سی تو اگاں انہوں بیچ دیتا ہے جی ہن میں کہڑی شاید چٹی دیاں جی۔ جب مطلع ہوا مشتری عیب پر مبیع میں تو پس مشتری بالخیار ہے، بھئی انہوں اختیار ہے اور بالخیار دا اے مانے ہو بلا ہوئی، اگر چاہے تو لے لے مبیع جمی سمن کے ساتھ اور اگر چاہے تو رد کر دے مبیع کو، اور نہیں جائز مشتری کے لیے یہ کہ روکے مبیع اور لے نقصان، انج نہیں ہو سکتا مسئلہ، اور ہر وہ جو واجب کر دے سمن کے نقصان کو تجار کی عادت میں، پس کلو ما وہ کیا ہے پس وہ عیب ہے، اور بھاگ جانا اور بول کرنا بستر میں اور چوری کرنا عیب ہے صغر میں جب تک بالغ نہ ہو، پس جب بالغ ہو جائے تو پس نہیں ہے یہ عیب،
حتیٰ کہ معاودت کرے اس عیب کی بلوغت کے بعد۔ اوے اس مسئلے بھی تو ویکھو چاہ جڑا میں سمجھایا ساری شرح چ بھی تو بظاہر مانا گڑبڑ ہوندا پیا بے بچپنے وچ عیب بہن بالغ ہو جان تے عیب کوئی نہیں، حالانکہ عیب پکے نے۔ وہ ایویں کہ حتیٰ کہ چونکہ بچپنے دے سبب ہور سی تے بلوغت تو بعد دا سبب، حتیٰ کہ معاودت کرے اس کی بلوغت کے بعد تے ہن پھر نواں عیب، اور منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو عیب ہے لونڈی میں اور نہیں عیب غلام میں، مگر یہ کہ ہو بیماری کی وجہ سے کندے وچ اور زنا اور ولد الزنا عیب ہے لونڈی میں نہ کہ غلام میں، اور جب پیدا ہو گیا مشتری کے پاس عیب، اے نواں نکل آیا، پھر مطلع ہوا عیب پر جو تھا اندل بائے، تو پس جائز ہے مشتری کے لیے یہ کہ رجوع کرے عیب کے نقصان کے ساتھ اور نہ لوٹائے مبیہ۔ وہ جتھے صورتیں آئیاں نے مگر یہ کہ راضی ہو جائے بائے، یہ کہ لے لے اس کو اس کے عیب کے ساتھ۔ مسئلہ، اور اگر کاٹ دیا مشتری نے کپڑا اور سلائی کر دی اس کی یا رنگ کر دیا اس کو یا ستوؤں کو ملا دیا گھی کے ساتھ، پھر مطلع ہوا عیب پر، تم کیا کرے بھئی مطلع ہوا عیب پر تو رجوع کرے اس کے نقصان کے ساتھ، اور نہیں جائز بائے کے لیے یہ کہ لے اس کو بے عین ہی بھی او سارا کچھ نال دے دے مینوں، سنیں اس دی اجازت نہیں۔ او تو دیکھو اس لیے کہ ربا کے معنی میں ہو گیا ہے کہ انہوں شے مل رہی ہے مبیہ تو پورا واپس آ گیا، تین پیسے دے دیتے نال اضافہ آیا جن دا بدلہ کوئی نہیں، تو ایک ہی ہوندا ہے۔